السلام علیکم ویورس، آج ہم بہت ہی اہم عنوان کے بارے میں دیکھیں گے۔ قومی تحریک مہاتما گاندھی کی آمد 1919 سے 1947، باب 11واں، جماعت ہشتم۔ اس میں سے کئی سوالات جنرل نالج اور ساتھ ہی ساتھ سوشل کنٹینٹ میں پوچھے جاتے ہیں۔ گاندھی جی 9 جنوری 1915 کو جنوبی افریقہ سے ہندوستان آئے۔ جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خلاف احتجاج کی وجہ سے وہ بین الاقوامی طور پر مشہور ہو چکے تھے۔ گاندھی جی نے ہندوستان میں اپنا پہلا سال لوگوں کی ضروریات کو اور ملک کی مجموعی صورتحال کو سمجھنے کے لیے مختلف علاقوں میں سفر کرتے ہوئے گزارا۔ ان کی ابتدائی کوشش چمپارن اور کھیڑا کے مقامی تحریکوں کی قیادت تھی، جس میں انہوں نے ٹیکسوں کی زیادتی اور غیر منصفانہ قوانین کے خلاف جدوجہد کرنے والے کسانوں کی قیادت کی۔ 1918 میں گاندھی جی نے احمد آباد میں ایک مل میں ورکروں کی ہڑتال کی کامیاب قیادت کی۔ 1917 میں چمپارن مہم چلائی اور 1918 میں کھیڑا احتجاج میں حصہ لیا۔ 1919 عیسوی میں احمد آباد کے کپڑے کے کارخانے کے ورکروں کی ہڑتال میں شرکت کی۔ 1919 میں گاندھی جی نے رول ٹیکس کے خلاف ستیہ گرہ شروع کی۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ اس قانون نے بنیادی حقوق مثلاً اظہار خیال کی آزادی پر پابندی لگائی اور پولیس کے اختیارات کو بڑھا دیا تھا۔ اس کے تحت پولیس کسی بھی ایسے شخص کو جس پر دہشت گرد ہونے کا شبہ ہو گرفتار کر سکتی تھی اور مقدمہ چلائے بغیر قید میں رکھ سکتی تھی۔ اگر مقدمہ چلایا جاتا تو وہ بھی خفیہ طور پر چلایا جاتا، جس میں ملزم کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کے خلاف کیا ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ مہاتما گاندھی اور محمد علی جناح کا خیال تھا کہ حکومت کو لوگوں کی بنیادی آزادیوں پر قدغن لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے اس قانون کو شیطانی اور ظالمانہ قانون قرار دیا۔ گاندھی جی نے ہندوستانی عوام سے 6 اپریل 1919 کو اس قانون کی مخالفت کرنے کے لیے یوم رسوائی اور یوم دعا منانے کی اپیل کی۔ رول ٹیکس ستیہ گرہ برطانوی حکومت کے خلاف پہلی جدوجہد بن گئی۔ 13 اپریل 1919 کو امرتسر، پنجاب میں جلیان والا باغ کے مقام پر ایک جلسے کے دوران جنرل ڈائر نے نہتے لوگوں پر فائرنگ کی، جس میں 400 لوگ مارے گئے۔ اس کی مذمت کرتے ہوئے رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنا نائٹ کے خطاب کو واپس کر دیا۔ حکومت کسی بھی مذہب کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی اور نہ کسی مذہب کو حکومت کے کام کاج میں مداخلت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ سیکولرزم ہے۔ 1906 عیسوی میں مسلم زمینداروں اور نوابوں نے مل کر ڈھاکہ میں کل ہند مسلم لیگ قائم کی۔ لیگ نے تقسیم بنگال کی تائید کی، مسلمانوں کے علیحدہ انتخابی حلقوں کا مطالبہ کیا، جو حکومت کی جانب سے 1919 میں منظور کیا گیا، یعنی اس کے بعد مسلمانوں کے علیحدہ انتخابی حلقے بنائے گئے۔ 1915 میں ہندو مہاسبھا کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد ہندوؤں میں اتحاد پیدا کرنا اور ان لوگوں کو دوبارہ ہندو مذہب میں واپس لانا تھا جو دوسرے مذاہب قبول کر چکے تھے۔ اس کی قیادت پنڈت مدن موہن مالویہ نے کی۔ 1920 میں برطانیہ نے ترکی کے خلیفہ کے ساتھ ایک سخت معاہدہ کیا۔ ہندوستانی مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات پر ترکی کے خلیفہ کا اقتدار بحال کیا جائے، جو پہلے ترکی سلطنت کے تحت تھے۔ خلافت تحریک کے قائدین محمد علی اور شوکت علی نے چاہا کہ ایک بھرپور تحریک عدم تعاون کا آغاز کیا جائے۔ 1920 عیسوی میں کانگریس کے ناگپور اجلاس میں گاندھی جی کو کانگریس کا قائد تسلیم کیا گیا۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ 1920 عیسوی میں کانگریس کے ناگپور اجلاس میں گاندھی جی کو کانگریس کا قائد تسلیم کیا گیا۔ اس اجلاس میں کانگریس نے اپنا مقصد تمام جائز اور پرامن راستوں کے ذریعے آزادی کا حصول قرار دیا۔ 1921 سے 1922 کے دوران تحریک عدم تعاون بہت شدت اختیار کر گئی۔ کئی وکیلوں نے جیسے موتی لال نہرو، سی آر داس، سی راج گوپالاچاری اور آصف علی نے اپنی وکالت ترک کر دی۔ برطانوی خطابات واپس کر دیے گئے اور قانون ساز مجالس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ گاندھی جی نے چرخے کو سودیشی کی علامت کے طور پر استعمال کیا۔ گنٹور ضلع کی
قومی تحریک کے مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ یہاں عدم تعاون تحریک کے دوران چیرالا پیرالا تحریک بہت مشہور ہوئی، جس کی قیادت دوگیرالا گوپال کرشنا نے کی۔ چیرالا پیرالا تحریک کی قیادت دوگیرالا گوپال کرشنا نے کی۔ جب حکومت نے اس قصبے کو میونسپلٹی کا درجہ دے کر لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ زیادہ ٹیکس ادا کریں، تو ایک نئی بستی رام نگر کے نام سے آباد کر لی گئی۔ جنگلاتی ستیہ گرہ گنٹور کے تعلقہ پلناٹی اور کڑپا ضلع کے تعلقہ رائے چوٹی میں ہوئی۔ کسانوں نے محکمہ جنگلات کو فیس کی ادائیگی کے بغیر اپنے مویشیوں کو جنگلات میں چرنے کے لیے بھیجنے لگے۔ 5 فروری 1922 عیسوی میں چورا چوری کے مقام پر کسانوں کے برہم ہجوم نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی۔ اس واقعے میں 22 پولیس ملازم ہلاک ہوئے۔ سی آر داس اور موتی لال نہرو نے حکومت کی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کے لیے الیکشن میں حصہ لے کر کونسل میں داخلے کی پرزور وکالت کی۔ 1930 عیسوی میں سول نافرمانی تحریک شروع ہوئی۔ 1920 عیسوی کے دہائی میں راشٹریہ سیوک سنگھ RSS کا قیام، اور جو ایک ہندو تنظیم تھی، اور جو دوسرا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا قیام تھا۔ یعنی 1920 میں 2 پارٹی، ایک RSS اور دوسری کمیونسٹ پارٹی کا قیام ہندوستان میں عمل میں آیا۔ 1929 عیسوی میں لاہور میں انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس جواہر لال نہرو کی صدارت میں ہوا۔ کانگریس نے اعلان کیا کہ پورن سوراج یعنی مکمل آزادی کا حصول اس کا مقصد ہے، اور اس کے حصول کی خاطر سول نافرمانی تحریک کی قرارداد پیش کی گئی۔ سول نافرمانی تحریک کی قرارداد لاہور کے اجلاس میں منظور کی گئی اور پیش کی گئی۔ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 26 جنوری کو مکمل آزادی کا دن کے طور پر منایا جائے گا۔ 12 مارچ 1930 عیسوی کو احمد آباد کے سابرمتی آشرم میں گاندھی جی نے گجرات کے ساحل پر ایک گاؤں ڈانڈی کے مقام پر نمک کے قانون کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس قانون کے تحت حکومت نے نمک بنانے پر ٹیکس عائد کیا تھا۔ دوسرے دن صبح گاندھی جی اور ان کے 78 ساتھیوں نے 375 کلومیٹر کا سفر شروع کیا اور 24 دن میں سابرمتی آشرم سے ڈانڈی پہنچ گئے۔ 6 اپریل 1930 کو گاندھی جی ڈانڈی پہنچے، ایک مٹھی بھر نمک اٹھایا اور نمک کے قانون کو توڑا۔ سول نافرمانی تحریک میں صرف ایک دہلی شہر میں 1600 عورتوں کو گرفتار کیا گیا۔ 90,000 ستیہ گرہی بشمول گاندھی جی اور دیگر قائدین گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کی فائرنگ میں 110 آدمی مارے گئے اور 300 لوگ زخمی ہوئے۔ کھادی کے کپڑے پہننا، چھوت چھات کا خاتمہ وغیرہ سماجی اصلاحات کا آغاز ہوا۔ 1935 عیسوی میں قانون حکومت ہند کو منظور کیا گیا، جس کے تحت صوبوں کو خود مختاری عطا کی گئی۔ 1937 عیسوی میں حکومت نے صوبائی کونسلوں کے لیے انتخابات کا اعلان کیا۔ کانگریس نے 11 میں سے 7 صوبائی کونسلوں میں اکثریت حاصل کر کے حکومت بنائی۔ کانگریس کی 2 سال حکومت کے بعد 1939 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ 8 اگست 1942 کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس ممبئی میں ہندوستان چھوڑو تحریک کی قرارداد منظور کی گئی۔ ہندوستان چھوڑو تحریک کی قرارداد 8 اگست 1942 کو منظور کی گئی۔ اس دن گاندھی جی نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں کرو یا مرو کے اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ 9 اگست 1942 کے ابتدائی ساعتوں میں حکومت نے کانگریس کے سرکردہ قائدین گاندھی جی، پٹیل، نہرو، مولانا آزاد، آچاریہ کرپلانی، راجندر پرساد کو گرفتار کر لیا۔ طلبہ نے احتجاجاً ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کے تار کاٹ ڈالے۔ بمبئی اس تحریک سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اتر پردیش، بہار، اڑیسہ، مغربی بنگال، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش کے کئی علاقوں میں برطانوی عہدیدار روپوش ہو گئے۔ 1942 سے 1944 کے دوران متوازی حکومت قائم کی گئی۔ سبھاش چندر بوس ایک حریت پسند اور انقلابی قوم پرست تھے۔ انہوں نے برما اور انڈمان میں راس بہاری بوس کے تعاون سے ہند قومی فوج انڈین نیشنل آرمی کی تشکیل دی۔ اس فوج میں تقریباً 60,000 فوجی تھے۔ انہوں نے اپنی اس لڑائی میں جاپان کی مدد حاصل کی۔
21 اکتوبر 1943 کو سنگاپور میں آزاد ہند کی عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 18 مارچ 1944 کو یہ فوج برما کی سرحد کو عبور کر کے دہلی چلو کے نعرے کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئی۔ مارچ 1944 عیسوی میں کوہیما میں ہندوستانی پرچم لہرایا گیا۔ 23 اگست 1945 کو سبھاش چندر بوس کے بارے میں اطلاع ملی کہ بینکاک سے ٹوکیو جاتے ہوئے ہوائی جہاز کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 1940 عیسوی میں مسلم لیگ نے ملک کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں آزاد ریاستوں کا مطالبہ کیا۔ 1940 عیسوی کے بعد مختلف انقلابی تنظیموں مثلاً کمیونسٹ پارٹی، تجارتی انجمنوں، خواتین کی انجمنیں، کسان سبھا اور دلتوں کی انجمنوں کی سرگرمیوں سے بھرا نظر آتا ہے۔ مالابار کے ذیلی کرایہ دار اور تیبھاگا کے کرایہ دار تلنگانہ کے ویٹی ذات والوں نے ان تنظیموں میں فعال کردار ادا کیا۔ آل انڈیا کسان سبھا، آل انڈیا پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن اور آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن وغیرہ جماعتوں کی کمیونسٹوں نے نچلی سطح سے قیادت کی۔ مارچ 1946 عیسوی میں برطانیہ کا کابینہ نے ایک 3 رکنی کمیٹی اسٹارڈ فورڈ کرپس، پیتھک لارنس اور الیگزینڈر کی قیادت میں بھیجی، جو ہندوستان کے لیے مناسب ڈھانچے کی سفارش کرنے کے لیے دہلی روانہ ہوئے۔ 16 اگست 1946 عیسوی کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے منانے کا مسلم لیگ نے اعلان کیا۔ لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن، جو 1947 میں ہندوستان کا وائسرائے مقرر ہوا تھا، اس کے بعد ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو اپنی آزادی تقریب مناتا ہے۔ تو یہ تھے کچھ اہم نکات اس چیپٹر سے۔ پھر ملیں گے آئندہ دوسرے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔